السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور وفاقی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب اور اینٹی کرپشن اور آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور ISI چیف ندیم احمد انجم اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان آصف علی زرداری، آپ تمام حضرات سے کو پہلے میں ایک پیغام پہنچا دوں کہ میں نے اسلام آباد فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایک لیٹر روانہ کیا تھا کہ PTI جو ہے وہ دہشت گردوں کی یہودیوں کی جماعت ہے اور یہ کہ ان کی تمام بنائی گئی بلڈنگوں کو بحق سرکار ضبط کیا جائے، لیکن وہ لیٹر کراچی میرے ایڈریس پر واپس پہنچ چکا ہے۔ یعنی کہ جو راؤ اور موساد کے دہشت گرد فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیٹر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جو بڑے افسران موجود ہیں ان تک پہنچ سکے، تو اس پر پاکستان میں کاروائیاں شروع کروائی جا سکیں، تو انہوں نے وہ لیٹر واپس میرے پتے کراچی پر روانہ کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ جو GPO راولپنڈی صدر میں ہے وہاں سے بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا لیٹر بھجوایا گیا تھا، لیکن PTI کے جو یوتھی ہے جو FBR میں شامل ہیں اور جو مسلمان کے بھیجے ہوئے یہودی ہیں انہوں نے وہ لیٹر واپس کراچی پہنچا دیا ہے میرے ایڈریس پہ، پاک جمہوریہ کالونی PN شفا روڈ کالا پل کراچی، صابر ساری پیر بازار مین گیٹ کے سامنے والی گلی میں۔ اب ایک بات میں آپ لوگوں سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمت اور کم کروائی جائے، اور ساتھ ہی میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشنز کے ان نمائندوں کو بھی پکڑ میں لایا جائے جو اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیسہ اسرائیل پہنچ کر میرے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر ظلم کرنے میں شامل ہو رہا ہے، اس میں یہ پیسہ یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہ مکانوں کے کرائے کم کروائی جائے۔ جب آپ پیٹرول کی قیمت گرا رہے ہو، آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے، ہر چیز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو جیسے میرے بڑے بھائی نے جو دکانوں کے کرایہ مکان کے کرائے بڑھا دیے ہیں تو اس سے بھی کہا جائے اور تمام مالک مکان سے یہ بات کہہ دی جائے کہ بھائی صاحب پیٹرول کے روٹی کے دام کم ہو رہے ہیں، سبزیاں سستی ہو رہی ہیں، فروٹ سستے ہو رہے ہیں، تو اب آپ لوگ بھی مکان کے کرائے کم کرو گے، اور چونکہ سبزیاں سستی مل رہی ہیں تو کھانے کی قیمتیں بھی 60-70 روپے 60 روپے 50 روپے پر لائی جائیں، اور جو ایسا نہیں کرتا پھر اس کو باقی سرکار اس کے ہوٹل کو ضبط کر لیا جائے یا اس کو جرمانہ اور قید دونوں دی جائے۔ اور جب ہر چیز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پھر ہوٹل مالکان جو ہیں وہ اپنے کمروں کے کرائے بھی کم کریں، اور جو بڑی بڑی فیکٹریاں جو کرائے پر چل رہی ہیں، مطلب جگہ کرائے کی ہے، اس میں XYZ کسی نے بھی یا زید نے وہاں اپنا دفتر کھولا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد مالک مکان نے پیٹرول کی قیمت بڑھ جانے کے بعد فیکٹری کے ایریا کا کرایہ بڑھا دیا، تو اب اس سے بھی کہا جائے کہ بھائی صاحب اب یہ آپ کو فیکٹری کا جو پلاٹ ہے، جو بلڈنگ ہے اور جو گودام ہے اور جو دفتر ہے، اب اس کا ریٹ آپ کم کرو گے، کرایہ نامے میں اب کمی کی جائے گی کرائے میں۔ تو اس طریقے سے جو یہودیوں کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے اور شیطان کے پجاریوں کو جو زیادہ پیسہ مل رہا ہے وہ کم ہوگا، تو اس سے مہنگائی میں اور زیادہ کمی آئے گی، اور جو یہودی موجود ہیں ان پر جزیہ عائد کروایا جائے۔ جیسے کل میں مسلم لیگ نون کے ایک آفس میں گیا تھا، حنیف عباسی، جہاں بلڈنگ میں شیر بنا ہوا تھا بلڈنگ کی چھت پر، اور وہاں حنیف عباسی صاحب کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے، تو وہاں جو شیخ حارث کی بلڈنگ تھی یہ جو ایڈوکیٹ ہیں، تو ان سے میری اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ مجھے حنیف عباسی صاحب کا نمبر دیا جائے، اور یہ کہ میرے بارے میں PTI کے چیئرمین عمران خان جو یہودی ہے تو اس نے قرآن پاک کی آیت غائب کی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا شیخ حارث سے کہ آپ اگلے ہفتے مجھ سے آ کر ملو، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نہیں آ سکوں گا، کیا پتہ میں کب تک راولپنڈی میں ہوں۔ تو یہ میں بتا دوں کہ جو سامنے مسلم لیگ نون کا آفس ہے تو وہاں کے ایک بندے کو PTI کے لوگ ورغلا کے اپنے ساتھ لے گئے، اب کہاں لے کر گئے نہیں معلوم،
मैं कल सोचा था कि इस बारे में वीडियो अपलोड करूँ ना करूँ, मैं इसी शशोपंज में राम है। बहरहाल अब मैं वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो बंदा वापस ना पहुँचे तो समझ लीजिएगा कि पीटीआई वालों ने उसको जान से मार दिया है, या उसको अगवा कर लिया है, या और उसको जुल्म तशद्दुद हो रहा होगा। और अगर वो आ चुका है तो फिर मरियम नवाज साहिबा गौर फिक्र कर लीजिएगा कि अगर ऐसा बंदा मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में बैठेगा तो मुस्लिम लीग नून को मुल्क दुश्मन जमात साबित करने के लिए पूरा जोर लगाएगा और दर पर्दा पीटीआई की हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा और शर फसाद में भी शामिल हो जाएगा। तो इन तमाम लोगों से फिर मैं अभी बात कहना चाहूँगा कि इन तमाम लोगों से कहा जाए कि मकान का रेट अब हर चीज़ कम हो रही है, तो मकान के किराए भी कम किए जाएँ। और इस हवाले से मैं दूसरी वीडियो में मुकम्मल बात करता हूँ मैं।